أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم 5واں سوال اور 6واں رکوع الم تر الی الذین کیا تسی انہاں دی طرف نہیں دیکھا یزعمون جڑے دعویٰ کردے انہم کہ او آمنوا ایمان لے آئے بما انزل الیک اس کتاب تے جڑی تہاڈی طرف نازل کیتی گئی ہے ادے تے وما انزل اور جڑا نازل کیتا گیا من قبلک تہاڈے تو پہلے یعنی جڑیاں پہلے کتاباں نازل کیتیاں انہاں تے بھی ایمان لے آئے اور اس کتاب تے یعنی قرآن پاک سے یریدون اس کے باوجود چاہتے ہیں یتحاکموا کہ وہ جڑا فیصلہ کرانے واسطے اپنے مقدمات دا تاغوت کو جان یعنی شیطان کو جان جڑے بھی شیطان دے پیچھے چلنے والے انہاں نوں تاغوت کیا جاندا ہے وقت حالانکہ امروا انہاں نوں حکم دیتا گیا ہے ان یکفروا بہ کہ ادا انکار کرو یعنی تاغوت دا انکار کرو شیطان دا انکار کرو وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور چاہتا ہے شیطان ان یضلہم کہ بہکا دے انہاں نوں ضلالًا بعیدا بہت دور تک کہ دفعہ کہ یہودی تے منافق جڑا بظاہر اپنے آپ مسلمان ظاہر کیتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں سی منافق وہی ہوندا ہے جڑا زبان نال تے آکھدا ہے میں مسلمان ہاں لیکن دلوں تسلیم نہیں کرتا دل وچ مسلماناں دے خلاف ہی ہر وقت سازشاں وچ مصروف رہنا انہاں دا تنازع ہو گیا یہودی جڑا وہ حق تے ہے انہیں آکھیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فیصلہ کرانا منافق دے دل وچ چوریا انہوں پتہ آیا کہ اتنے تو سفارش نہیں چلنا وہ آخدا منافق انہوں کہ اسی تہاڈا ہے نا عالم کا بھی نشر اودے کول چلنے ہیں تے یہودی جڑا اس گل تے نہ رضامند ہویا تے انہوں پھر چاروں نچار جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہونا پیا یہودی کیونکہ حق تے ہے تو دا فیصلہ بھی اودے ہی حق وچ آیا جڑا منافق نوں پسند نہ آیا تو او یہودی نوں لے کے نہ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیتا اودے حق وچ تے پھر او یہودی نوں لے کے حضرت صدیق کول گیا اللہ تعالیٰ نے حکم اتھوں بھی وہی حکم ملیا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ہے لیکن وہ اس میں تسلیم کرنے واسطے آمادہ نہ ہوا دل بھی سوچا کہ بظاہر تو میں مسلمان ہی ہوں چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلنے اور دیکھنے ہو سکتا ہے اسلام دا پا سکتا ہے میرے حق کچھ فیصلہ کر دیں انہیں یہودی نوں رضامند کر لیا راضی کر لیا جس وقت پہنچے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہودی نے عمر اگے عرض کی تھی کہ پہلے اسیں جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق وچ ہو چکے ہیں ایسے انہاں کو جا چکے ہیں اور انہوں نے میرے حق وچ فیصلہ کر دیا حضرت عمر فاروق نے آکھا اچھا ٹھیک ہے پھر تسی ذرا ٹھہرو میں آمنا ہے آپ جڑا نا گھر تشریف لے کے اور تلوار میں نیام کیتے واپس اور اس منافق دا سر قلم کر دیتا کہ جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے فیصلے نوں تسلیم نہیں نہ کردا میں اس دا اس طرح فیصلہ کرنا ہے اس آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق نو حق اور باطل وچ فرق کرنے والا یعنی حضرت عمر نو فاروق دا لقب عطا کیتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اللہ تعالیٰ فرماتا جیسے کہ انہاں نو کیا جاندا ہے یعنی منافقاں نو جڑے آکھدے ہیں کہ اسی مان لے تعالوا تسی آؤ الا ما انزل اللہ اس دی طرف جو اللہ نے نازل کیتا یعنی کتاب والا رسول او رسول پاک دی طرف رأیت المنافقین تو تسی دیکھو گے منافقین نو یصدون منہ موڑ لیندے ان کا تواڈے تو سدودا روح گردانی کرنے یعنی نہ اللہ تے اللہ دے رسول نہیں آمن لے فکیف پس کیا حال ہوے گا انہاں دا اذا جس وقت اصابتهم انہاں پہنچ دی مصیبت بما قدمت ایدیہم جو نہ کرتوتاں دی وجہ نال جڑے انہاں دے ہتھاں نے کمائے انہاں ہتھاں نال کر کے اگے بھیجے ثم جاؤک پھر حاضر ہوندے تواڈے کول یحلفون قسماں اٹھاندے باللہ اللہ تعالیٰ دیاں با خدا یعنی خدا دیاں قسماں اٹھاندے ان اردنا نہیں اسی تے کوئی ارادہ کیتا قصد کیتا الا مگر احسان و توفیق بلائی اور باہمی مسلط یعنی جس وقت منافقت ظاہر ہوندی ہے نفاق ظاہر ہوندا ہے پھر دوڑ کے آ کے قسماں اٹھاندے نہیں تے ویسے بلائی دا ارادہ چاہے اور اسی تے چاہندے سی اصلاح چاہندے سی اولئک الذین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ یعلم اللہ اللہ خوب جانتے ما فی قلوبہم انہاں دے دلاں وچ کی ہے حبیب نبی پاک نے اللہ تعالیٰ دا فرمایا تسی چشم پوشی فرماؤ یعنی چھوڑ دیو انہاں دے حال تے وعظہم اور انہاں نصیحت کرتے رہو یعنی چشم پوشی فرما لو انہاں درگزر کرتے رہو لیکن نصیحت کرتے رہو انہاں دی گلاں نوں اگنور کر دو وقل لہم اور انہاں نوں آکھو فی انفسہم تنہائی وچ قولاً بلیغا ایسی بات جو مؤثر ہو یعنی درگزر کرتے رہو اور جس وقت تمہیں موقع ملے تنہا ملے تو انہوں نے گھر کرو پیار نہ سمجھانے کی کوشش کرو کہ جڑی انہوں نے دلوں تک پہنچے وما ارسلنا اور نہیں بھیجا نے اللہ تعالیٰ فرمایا اسی نہیں بھیجا من رسول کوئی رسول الا لیطاع کہ اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ اللہ دی اجازت نال یعنی کوئی بھی اسی رسول بھیجا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ گل منی جائے اللہ دی اجازت نال اس دی گل منی جائے اس کی اطاعت کی جائے اس کا حکم منیا جائے ولو انہم اور اگر یہ لوگ اس ظلم جس وقت ظلم کر لیندے انفسہم اپنی جانوں تے جاؤکا
تواڈے کول آواں استغفر اللہ استغفر لہم الرسول اور مغفرت طلب کرن رسول کریم یعنی یہ رسول انہاں واسطے لا وجدوا تے پان گے اللہ تعالیٰ نو تواب الرحیم تے ضرور پان گے اللہ تعالیٰ نو قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا. اپنے جانا تے ظلم کر بیٹھنا یعنی کوئی بھی بشری تقاضیاں دی وجہ نال انسان کو گناہ ہو جاندے کوئی یا وہی منافق ایسے مسلمان ہیں جڑے کمزور ایمان والے غلطیاں گناہ ہو جاندے ظلم ہو جاندے کہ جس وقت انہاں کو ظلم زیادتی ہو جائے یعنی گناہ ہو جائے تو پھر تہاڈی بارگاہ وچ آ کے اللہ کو مغفرت طلب کرن پھر اللہ تعالیٰ دے رسول بھی انہاں واسطے مغفرت طلب کرن اللہ تعالیٰ دی ذات کو بہت توبہ قبول کرنے والا پان گے. اللہ تعالیٰ فرماتا میرے حبیب دی بارگاہ چاہو جو لینا جے نا معافی بھی لینی ہے تو پہلے اس بارگاہ چاہو. اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھی حکم دے دیں کہ تسی بھی انہاں واسطے پھر مغفرت طلب کرو. فلا وربک قسم لا جڑا نا تے قسم واسطے استعمال ہوا ہے نفی واسطے نہیں. فلا وربک اے مصطفیٰ تیرے رب دی قسم لا یؤمنون یہ نہیں مومن ہو سکتے حتیٰ اس وقت آئی کہ منہ کا کہ حاکم بنان توانو فی ما اس وچ شجرہ ہر جھگڑا بینہم جڑا انہاں دے درمیان یعنی اگر کوئی بھی جھگڑا انہاں دے درمیان پیدا ہو جاندے تے اودے وچ توانو حاکم جس وقت تک نہیں بناندے ثم لا یجدو پھر نہ پان فی انفسہم اپنے نفساں وچ اپنے دلاں وچ حرجن تنگی مما ادے تو قضیت جو تسی فیصلہ کیتا وَيُسَلِّمُ تسلیم کرن تسلیمہ دل و جاننا اے جڑا نا اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. نبی پاک دی قسم کھا کے اللہ فرماندے کہ اے کامل مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جس وقت تک تانوں اپنے ہر مسئلے وچ جڑا حاکم مقرر نہ کرن. اگر کوئی جھگڑا ہے کوئی اختلاف ہے تنازع ہو گیا تو اودے وچ تانوں قاضی مقرر کرن اور پھر اس تو بعد جڑا تسی فیصلہ فرما دیو وہ تے عمل کرن اور دل وچ بھی خیال نہ گزرے دل و جان نال قبول کرن. ولو ان کتابنا اور اگر اسی فرض کر دیندے علیہ منا تے نقتلو قتل کرو عام فسکو اپنے آپ نو بخرجو یا نکل جاؤ من تیاری کو اپنے گھراں وچوں نہ فعلوہ نہ بجا لاندے الا قلیل منہم مگر چند آدمی. یہ منافقاں دے بارے ہو رہا کہ اگر انہاں نو اللہ تعالیٰ ذات نہ تے فرض کر دیندی قتل یا انہاں نو آکھیا جاندا بھی تسی باہر نکلو اور جہاد کرو تو انہاں بہت کاٹ نکلدے. اور ولو اور اگر انہم بے شک او فعلو کر دے ما یعظون جو انہاں نے نصیحت کیتی گئی ہے بھی جس دی لکان خیر اللہم تے انہاں واسطے بہت بہتر ہوندا ہے. یعنی اگر یہ کام کر دے نصیحت عمل کر دے تو ایک انہاں واسطے بہتر سی اور وہ زیادہ سختی نال کر اللہ دے احکام تے کار بند رہندے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زل پھر اسی انہاں نو اس وقت اعطیناہم اسی انہاں نو عطا کر دے من لدنا اپنے کولوں اجر عظیم اجر عظیم یعنی بہت زیادہ انہاں نو اجر دیندے. ولا ہدیناہم اور ضرور پہنچاندے انہاں نو صراطن راستے تے مستقیم سیدھے. یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ دے بھروسہ رکھ دے توکل رکھ دے اور او کر دے جو اللہ دا حکم سی تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور انہاں دی مدد کر دے. ومن یطیع اللہ جڑا بھی اطاعت کرتا ہے اللہ دی یعنی حکم مندا اللہ تعالیٰ دا ورسولہ اور رسول دا فاولئک تے اے لوگن مع الذین انہاں نال اللہ تعالیٰ نے انعم اللہ انعام فرمایا علیہم انہاں تے من النبیین یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور شہید صالحین اور صالحین وحسن اولئک رفیقا کیا اچھے نا یہ ساتھی رفیق یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جڑے ایمان لے کے آمدے اور اللہ تے حکم آمدے تو وہ پھر کل انہاں لوکاں نال ہون گے جنہاں تے اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. اور کنہاں تے انعام فرمایا اللہ تعالیٰ دی ذات دس دین پہ اللہ دے نبی صدیقین جڑے سچ بولنے والے اور شہید جڑے اور نیک لوگ جڑے اچھے کام کرنے. اللہ فرماتے ہیں کتنے اچھے ساتھی. ذالک الفضل اے محض اللہ دا فضل ہے من اللہ اللہ تعالیٰ دی طرف وکفی باللہ علیما اور کافی اللہ تعالیٰ جاننے والا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ دا فضل ہے اللہ دی رحمت ہے محض فضل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اجر عطا کرنا. وما علینا ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام.